نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں سب سے بہترین عمل کس کا ہوتا ہے؟ سب سے بہترین عمل اس کا ہوتا ہے، سورہ ملک جو ہے اس کے فضائل میں بات ہو رہی ہے۔ تو محترم ناظرین، سورہ ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، سورہ ملک جو ہے وہ قبر میں روشنی کرتی ہے، سورہ ملک جو ہے وہ اتنی زیادہ سفارش کرے گی اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی کہ اس کو بخشوا کے چھوڑے گی۔ تو سورہ ملک جو ہے اتنی اپنے پڑھنے والے کی سفارش اللہ سے کرے گی کہ اس کو بخشوا کے چھوڑے گی۔ تو محترم ناظرین، ذرا سوچیں کہ جب قبر میں بندہ پڑا ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو کون ہے وہاں جو آ کے ہماری مدد کرے گا؟ یہ سورہ ملک جو ہے ہمیں ہر طرح کے عذاب سے اللہ کے حکم سے بچا لے گی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتنا اس کے بارے پڑھتے ہیں، قبر میں روشنی ہوگی سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے۔ جو پڑھ کے سوتا ہے سورہ ملک، اس کی قبر کبھی اندھیری نہیں ہو سکتی، اور اتنی سفارش کرے گی اپنے کریم رب سے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑے گی جو روزانہ رات کو پڑھ کے سوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے ہر رات سورہ ملک پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں المانع یعنی بچاؤ کرنے والی صورت کہتے تھے۔ کتاب اللہ میں یہ ایسی صورت ہے جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا تو اس نے بہت اچھا اور زیادہ کام کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ تبارک الذی میری امت کے ہر مومن کے دل میں ہو یعنی اس کو یاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کی پہچان، عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پر جان نچھاور کر دے۔ کتنی بڑی سعادت ہوگی
ہم تمام دوستوں کے لیے کہ ہم خود بھی اس صورت کو یاد کرنے کا اہتمام کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کریں۔ پورا مہینہ سختیوں سے دوری۔ مفسر قرآن علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلی کا چاند دیکھ کر اس سورت کو پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے 30 دنوں تک سختیوں اور مشکلوں سے محفوظ رہے گا۔ مفسر قرآن علامہ شہاب الدین محمود۔ محترم ناظرین، مفسر وہ ہوتا ہے جس نے تفسیر لکھی ہو۔ تفسیر لکھنا بہت بڑا کام ہے۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں 30 آیات والی ایک صورت ہے، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ محترم ناظرین، کتنی زیادہ حدیث ہیں اس کی فضائل کے بارے میں۔ صاحب کشف بننے کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ کریم اس کے دل کی آنکھیں کھول دے اور وہ صاحب کشف بن جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 41 مرتبہ سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے۔ بچے کی نظر بد دور کرنے کے لیے بعض اوقات بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور نہایت چڑچڑے ہو کر ہر وقت رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی بچوں کو پلائیں اور ان کے اوپر چھڑکیں تو انشاءاللہ 3 سے 7 دنوں میں نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت کا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 دنوں تک روزانہ ایک مرتبہ اس سورت کو پانی پر دم کر کے پی لے۔ اللہ کریم کی رحمت سے حمل ہر قسم کی مصیبت سے دور رہے گا۔ جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو یا نرینہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ تہجد کی نماز میں 2 رکعتوں میں 2 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کا 40 دنوں تک اہتمام کرے۔ انشاءاللہ نرینہ اولاد کی نعمت حاصل ہوگی۔ جو شخص روزانہ 1 مرتبہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، کتنی ہی بڑی فضیلت ہے۔ جس شخص کی آنکھیں خراب ہوں اسے چاہیے کہ مسلسل 3 دنوں تک اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھے اور کسی سرما وغیرہ پر دم کر کے اور سرما اپنی آنکھوں میں لگائے۔ اللہ کی رحمت سے آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص پہلی کا چاند دیکھ کر 1 مرتبہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے اور اس کے بعد بارگاہ الہی سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا مہینہ امن و سکون اور خوشحالی سے گزرے گا۔ محترم ناظرین، پہلی تاریخ اسلامی مہینے کی۔ اور جو شخص کسی بھی، یہ استخارہ کے لیے بھی خاص عمل ہے، جو شخص کسی بھی کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 اور 14 کو رات سوتے وقت 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ہر کام میں واضح رہنمائی ہوتی ہے۔ اس طرح جو شخص صحت اور تندرستی کا طالب ہو اسے چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ کے فضل سے ہمیشہ توانا و تندرست رہے گا۔
مال مویشی اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جو شخص اپنی زمین کی پیداوار میں اضافہ چاہتا ہو، مال مویشی میں خوب برکت کا خواہش مند ہو، تو اسے چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے۔ اس عمل کی برکت سے بہت کامیابی ملتی ہے۔ تو محترم ناظرین، بات وہی آ جاتی ہے کہ روزانہ 1 بار پڑھنی ہے، 1 بار پڑھیں اور خلوص دل سے پڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ میرا کریم رب، آپ کا کریم رب ہمارے ہر کام سنوار دے گا، ہماری دنیا بھی بنا دے گا، ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ محترم ناظرین، قرآن سے ہٹ کر اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ جو کوئی کہے آؤ جی میں 24 گھنٹے میں یہ آپ کا کام کر دوں گا، یہ آپ کو میں یہ تعویذ دوں گا، میں یہ کروں گا، سب جھوٹ ہے۔ کرنے والے ہمارے کریم رب ہیں، وہ ہی کرے گا جو کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نفع نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ اپنے اللہ کے ساتھ جڑیں اور اللہ سے مانگا کریں اور قرآن پڑھا کریں۔ قرآن میں بہت برکت ہے، ہر بیماری کا علاج ہے قرآن میں، ہر مشکل کے لیے آسانی ہے قرآن میں۔ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، ادھر ادھر کے فضول کاموں میں نہ پڑیں۔ جتنا ٹائم آپ موبائل میں لگاتے ہیں یا جتنا فالتو کتابوں پڑھنے میں لگاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان میں سوائے تباہی کے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔